ہم نے ائمہ کو قرار دیا، ہم نے ہادیوں کو قرار دیا، ہم نے رہبروں کو قرار دیا، وجعلنا ہم نے قرار دیا ائمتین یہدونا کہ جو ہدایت کرتے ہیں بامرنا ہمارے امر کی طرف، ہمارے حکم کی طرف، ہمارے فرمان کی طرف، ہمارے اطاعت کی طرف امر کرتے ہیں۔ یہ ہدایت کا مرحلہ یہ انجام دیتے ہیں، یہ اہل بیت، یہ ائمہ، یہ امام ہیں کہ جو ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ اور کیسی ہدایت کرتے ہیں، کس طرح کی ہدایت کرتے ہیں؟ یہ عام ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی راستہ دکھا دیا جائے، شناخت کروائی جائے، راستہ بتلایا جائے، اسے دکھا دیا جائے کہ راہ حق کیا ہے اور راہ باطل کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام جو ہدایت کرتے ہیں وہ صرف راستہ نہیں بتاتے ہیں، وہ صرف راستہ دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ کسی کے پاس جائیں اور اس سے ایڈریس مانگیں، اس سے پوچھیں کہ ذرا مجھے یہ پتہ بتلاؤ، مجھے ذرا یہ ایڈریس بتلاؤ، کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو وہ صرف تمہیں بتائے گا کہ تم اس گلی میں جاؤ، اس نمبر والے گھر پر چلے جاؤ۔ تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ایڈریس کے مطابق تم جاؤ گے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام صرف ہدایت کے مرحلے میں پتہ نہیں بتاتے، بلکہ آپ کا ہاتھ تھام کر ایصال الی المطلوب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام وہ حسیہ ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ ہدایت کرنے والے ہیں کہ جو صرف اور صرف پتہ بتانے تک اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہاتھ تھام کر اس مقام تک لے کر جاتے ہیں جو مقام مطلوب ہے، اس مقام تک لے کر جاتے ہیں جس مقام تک ہمیں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے، جس مقام پر ہمیں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ اہل بیت ایسی ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل بعض ائمہ ہیں، بعض رہبر ایسے ہیں کہ جو نار کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قرآن ان دونوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ایک امام وہ ہے کہ جو آپ کو نور کی وادی کی طرف دعوت دے، قرآن کی طرف دعوت دے، کمال کی طرف دعوت دے۔ لیکن اس کے مد مقابل امام نار یعنی جہنم کا امام وہ ہے کہ جو آپ کو جہنم کی طرف دعوت دے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نور کی طرف جانا ہے یا نار کی طرف جانا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کمال کی طرف جانا ہے یا پستی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں راہ حق پر گامزن رہنا ہے یا باطل راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اب اہل بیت ہے کہ جو ہماری ہدایت کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کی ویجگی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم عموماً اہل بیت کے فضائل کو عام لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن ہم ذرا اہل بیت خود سے جا کر پوچھیں کہ خود اہل بیت نے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، زیارت جامع کبیرہ نام سنا ہوگا آپ نے۔ زیارت جامع کبیرہ ایک معصورہ زیارت ہے۔ معصورہ زیارت سے مراد وہ زیارت کی جو خود امام نے نقل کی ہے، جو خود امام کی زبان اطہر سے نقل ہوئی ہے، اور اس میں امام نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اہل بیت کے مقام و منزلت کو بیان کیا ہے۔ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی عالم کا جملہ نہیں، بلکہ امام معصوم کا جملہ ہے۔ وہ ہر جملے میں اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی حقیقت، پہلی فضیلت جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ آپ پر سلام ہو، ایک خاندان رسالت آپ پر سلام ہو۔ بھئی یہ نبوت کا گھرانہ، اب ممکن ہے بہت سارے افراد اس دور میں یا اس دور میں یہ ادعا کریں کہ ہمارا تعلق بھی نبوت کے گھرانے سے ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر شخص اس گھرانے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی رسول سے نزدیک ہو، جو بھی رسول کے قرب میں ہو، اس گھرانے میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے
یہ استعداد چاہیے، وہ مقام اور وہ منزلت چاہیے کہ جس پر رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر پروردگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اہل بیت النبوہ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک انسان کی شخصیت حقیقی ہے اور ایک مرتبہ شخصیت حقوقی ہے۔ زیادہ سخت جملے ہیں، میرے خیال میں سخت اصطلاحات ہیں، لیکن اس کو میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا، میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ درود بھیجو محمد والے۔ اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں، جو شخص اس دنیا میں آتا ہے اپنی ایک شخصیت لے کر آتا ہے، اس شخصیت کو ہم کہتے ہیں شخصیت حقیقی۔ ہر انسان کا اس دنیا میں جو انسان موجود ہے اس کی ایک شخصیت حقیقی موجود ہے۔ شخصیت حقیقی سے مراد تمام مقام و منزلت سے ہٹ کر، تمام مناسب سے ہٹ کر اس کی اپنی ذاتی شخصیت، اس کو کہتے ہیں شخصیت حقیقی۔ یعنی ہمیں اسے کوئی مرتبہ نہیں دیتے، اس کو کوئی مقام نہیں دیتے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے مناصب ہیں کہ جو ایک معاشرہ کسی ایک شخص کو دیتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر انسان کی شخصیت، صرف اور صرف اس کی ذاتی شخصیت، اس کو کہتے ہیں شخصیت حقیقی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی رسول اکرم کو منہائے نبوت، منہائے رسالت محمد عربی کے عنوان سے اگر ہم جانیں تو ان کی شخصیت حقیقی ہے، لیکن اس کے مد مقابل ایک اور شخصیت ہے، ہر انسان کی ہو سکتی ہے، اور وہ شخصیت حقوقی ہے۔ شخصیت حقوقی سے مراد کیا ہے؟ شخصیت حقوقی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوئی مرتبہ دیا جائے، کوئی مقام دیا جائے۔ دیکھیں اس معاشرے کے اندر یہ سماج بعض افراد کو کچھ مناسب دیتا ہے، وہ مناسب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی اس وقت میں آپ کے درمیان ہوں، میرے اس لباس کو دیکھ کر آپ مجھے طالب علم کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے لباس میں دیکھ کر اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، ایک انجینئر کو اس کی صفات کے مد نظر رکھتے ہوئے اسے انجینئر کہتے ہیں۔ اس معاشرے میں بہت سے ایسے مناسب اور بہت سی ایسی منزلتیں ہیں کہ جو ایک معاشرہ کسی ایک فرد کو دیتا ہے، ایک مقام اور منصب کسی فرد کو دیا جاتا ہے۔ جب اس فرد کو اس منصب اور اس منزلت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی یہ جو شخصیت ہے وہ شخصیت حقوقی ہے، وہ شخصیت حقوقی ہے۔ اب میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک شخصیت حقیقی اور ایک شخصیت حقوقی۔ اب ایک معاشرہ کسی ایک فرد کو ایک مقام اور حیثیت عنایت کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ پروردگار متعال کسی ایک فرد کو منزلت عطا کرتا ہے۔ نبوت کا مقام جو پروردگار کی جانب سے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا، رسالت کا مقام محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ اب رسول اللہ کی اس شخصیت حقوقی کو مد نظر رکھ کر ذرا اس جہت کو مد نظر رکھ کر دیکھیے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو فاطمہ کے گھر کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ شخصیت حقوقی کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی شخصیت؟ وہ مقام، وہ منزلت جو پروردگار نے عطا کی ہے۔ اب رسول اللہ اپنے اس نبوت والی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گھر کو خطاب قرار دے رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب اس میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے نزدیکی معیار نہیں ہے، بلکہ اس مقام کے لیے قابلیت چاہیے، استعداد چاہیے۔ اگر استعداد ہو تو پروردگار متعال ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جیسے صاحبان قصہ کو عطا کیا گیا۔ اب رسول اللہ کی اس شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ کس کی تعظیم کر رہے ہیں؟ فاطمہ کی تعظیم میں اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ کی تعظیم۔ اب یہاں پر صرف ایک باپ اور بیٹی کے درمیان رشتہ نہیں ہے، رسول اللہ کی شخصیت حقوقی کو مد نظر رکھے، وہ رسول کے جو نبوت کے مقام پر ہے، وہ رسول کہ جو رسالت کے مقام ہے، وہ فاطمہ کی تعظیم کر رہے ہیں، فاطمہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ فداہا ابوہا بہجت قلبی بضعۃ منی، میں قربان جاؤں فاطمہ،
میرے جگر کا ٹکڑا، میرے بدن کا حصہ ہے فاطمہ۔ اب اس حیثیت سے ذرا فاطمہ کی عظمت کو دیکھیے۔ کون فاطمہ؟ کہ جس کے لیے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان حسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم، اگر دنیا کی تمام خوبیوں کو جمع کر دی جائے تو وہ بنتی ہے فاطمہ، لیکن فاطمہ کی ذات اس سے بھی بالا ہے۔ ایک درود بھیجو محمد صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ جو ہادیان رحمت ہے، یہ جو ائمہ ہیں کہ جو ہماری ہدایت کرتے ہیں، ان کی ایک دوسری صفت زیارت جامع کبیرہ میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے مختلف الملائکہ۔ عزیزان گرامی، ہم کوشش کریں کہ اہل بیت کی فضیلت کو خود اہل بیت کی زبان سے سنیں، کیونکہ اہل بیت کو اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا، یہ واضح ہے۔ امام نے فرمایا السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، سلام ہو آپ پر وہ ہستیاں کہ جن پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ملائک آتے جاتے رہتے ہوں، ملائک کا نزول رہتا ہو۔ دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، رسول اللہ کی رحلت کے بعد جبرائیل امین فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حضور آئے، تسلیت دیتے رہے اور گفتگو کرتے رہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور بعد میں یہ گفتگو صحیفہ فاطمہ کے عنوان سے جو ہے وہ شائع ہوئی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لکھا ہے۔ اور ملائک اہل بیت کے در پر آتے ہیں، اور اس دنیا میں جب ہم کوئی نیکی انجام دیتے ہیں، جب کوئی عمل خیر انجام دیتے ہیں، تو یہ عمل خیر پروردگار تک کون پہنچاتا ہے؟ اور اسی طرح سے پروردگار متعال کو جب اپنی نعمتیں ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں تو پروردگار کیسے پہنچاتا ہے؟ پروردگار ملائکہ کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کو اپنی برکتوں کو انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور ان ملائکہ کو ہر دور میں حجت خدا کے قلب مطہر پر نازل کرتا ہے، اور خدا کی رحمتیں ہر دور میں قلب مطہر امام کے طفیل سے پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ یہ قلب مطہر امام ہر دور میں پروردگار کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے کہ جس کا دل، جس کا قلب اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی نعمتیں ملائک لے کر اس قلب پر نازل ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر پروردگار رزق کو بانٹتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر امام اپنا نظر کرم ہم سے ہٹا دے تو لساقت الارض، تو یہ دنیا تباہ ہو جائے۔ یہ امام کا وجود ہے کہ جس کے طفیل سے ہم تک رزق پہنچا۔ یہ امام کا طفیل ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی انجام دیتے ہیں تو یہ پروردگار کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے کہ جو اہل بیت کی مختلف الملائکہ، وہ ہستیاں کہ جن پر ملائک نازل ہوتے رہتے ہیں، اور صرف آتے نہیں بلکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جب صفائی کرتے ہیں تو ہم ملائک کے پر و بال کو صاف کرتے ہیں۔ جو ہمارے گھروں میں تکیہ ہوتا ہے اس پر ملائک کے پر و بال ہوتے ہیں، ملائک آتے ہیں ہمارے گھروں میں اور ملائک کے پر و بال کو ہم اپنے گھروں سے صاف کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھروں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت جو اہل بیت کی بیان کی گئی ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ اللہ کی صورت۔ بھئی اللہ کی کوئی صورت بھی ہے کیا؟ اللہ کا کوئی چہرہ بھی ہے؟ سوال ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا چہرہ بن جائے؟ نا، مراد یہاں پر اللہ کے چہرے سے مراد یہ ہے کہ جس نے پروردگار کو پہچاننا ہو، پروردگار کی شناخت حاصل کرنی ہو تو وہ آئے، علی کے در پر آئے، فاطمہ کے در پر آئے، اہل بیت کے در پر آئے، کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو
پروردگار کو ہمیں پہچانوا سکتے ہیں۔ وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرہ کیا چیز ہے کہ جس سے آپ شناخت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے صورت کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس کی صورت آپ کے لیے شناخت ادا کرتی ہے۔ اور اگر کسی نے پروردگار کی شناخت حاصل کرنی ہو تو وہ آئے در اہل بیت پر، اہل بیت کے در پر آئے، اور اہل بیت بھی انہیں پروردگار متعال تک پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن کا وعدہ ہے دنیا کی تمام تر چیزیں تمام ہو جائیں گی، دنیا میں جو کچھ ہے مال و متاع ختم ہو جائے گا، لیکن جو چیز باقی رہے گی، جو چیز اس دنیا میں باقی رہے گی، قرآن کہہ رہا ہے وہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے پروردگار کی صورت ہے جو باقی رہے گی۔ اور پروردگار کا چہرہ، پروردگار کی شناخت کون ہے؟ پروردگار کی شناخت وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق فرما رہے ہیں نحنو وجہ اللہ، ہم وہ پروردگار کے چہرے ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہو کر لوگ پروردگار کو پہچانتے ہیں، لوگ پروردگار کو پہچانتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو اہل بیت کی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جب ہم معرفت کے مرحلے تک پہنچ جائیں، جب اس مقام تک پہنچ جائیں تو اس معرفت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کی زندگی کے مطابق بیان لے کر چلیں، اپنی زندگی کو اہل بیت کی زندگی کے مطابق لے کر چلیں، جس جگہ وہ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں اس جگہ سے ہم چلیں، جس مقام پر ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں ہم اس مقام تک جائیں، نہ اہل بیت سے آگے بڑھے نہ اہل بیت سے پیچھے رہے، کیونکہ میرے مولا کا فرمانا ہے کہ ہلکا فیہ الرجلان محب غال و مبغض قال، مجھ پر دو طرح کے لوگ ہلاک ہوئے، ایک وہ کہ جو علی سے آگے نکل گیا، جو حد سے آگے بڑھ گیا، جس نے علی کو الوہیت کے مقام تک پہنچایا، اور ایک وہ کہ جس نے علی سے بغض رکھا۔ دونوں ہلاک ہوئے، دونوں ہلاک ہوئے۔ ہمیں اہل بیت کی زندگی کے مطابق چلنا ہے۔ کون ہے اہل بیت؟ حجت خدا ہے۔ جس طرح سے قرآن حجت ہے اسی طرح سے اہل بیت بھی حجت ہے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو، کسی شے کی وجودی حیثیت کو پہچاننا ہو تو اس کی چار وجودی حیثیتیں ہوتی ہیں، چار وجودی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی بھی چار وجودی حیثیتیں ہیں، چار وجودی حیثیتیں ہیں۔ ایک وجودی حیثیت ہے وجود لفظی قرآن۔ وجود لفظی قرآن سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ تھک رہے ہیں تو میں موجود ایک درود بھیجیں محمد والے کو۔ روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سلوات آہستہ آواز ہوتا ہے۔ قرآن کی چار وجودی حیثیت ہیں۔ ایک وجود لفظی قرآن۔ وجود لفظی قرآن سے مراد یہ جو مکتوب حالت میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں اور جس کو آپ ادا کرتے ہیں، اپنے لفظ جو یہ آیات ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وجود لفظی قرآن۔ جو ہم اور آپ سنتے ہیں کسی کے زبان سے، اور کسی کے زبان سے جب یہ کلمات ادا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وجود لفظی قرآن۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجود ہے قرآن کا کہ جس کو کہتے ہیں وجود کتبی قرآن۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں، یہ جو مکتوب صورت میں قرآن کی آیتیں ہیں انہیں ہم کہتے ہیں وجود کتبی قرآن۔ ایک اور وجودی حیثیت ہے قرآن کی کہ جس کو ہم کہتے ہیں وجود ذہنی قرآن۔ وجود ذہنی قرآن سے مراد کیا ہے؟ وجود ذہنی قرآن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ آیات نقش کر جاتی ہیں، آپ کچھ آیتوں کو حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ جو وجود ہے، یہ جو وجودی حیثیت ہے قرآن کی، اس کو کہا جاتا ہے وجود ذہنی قرآن۔ اب ایک اور وجود
ہے قرآن کی کہ جسے ہم کہتے ہیں وجود عینی قرآن، یعنی حقیقت قرآن۔ حقیقت قرآن سے مراد کیا؟ یعنی عینیت قرآن، قرآن حقیقی صورت میں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کی عینی صورت کو دیکھنا ہو، دیکھیں عزیزان گرامی، میں نے آپ کے حضور بیان کیا، وجود لفظی کو بیان کیا، وہ الفاظ کہ جو ہم قرآن کریم کے آیات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں وجود لفظی۔ وہ الفاظ جو مکتوب صورت میں موجود ہو، قرآن کریم کی آیات مکتوب صورت میں موجود ہو، انہیں کہتے ہیں وجود قلبی قرآن۔ وہ آیات جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہو، ہم اسے کہتے ہیں وجود ذہنی قرآن۔ اور قرآن کی ایک عینی حقیقت ہے وجود عینی قرآن، اور وجود عینی قرآن اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھے، اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہو تو وہ فاطمہ کو دیکھے، کیونکہ یہ وجود عینی اور حقیقت قرآن ہے، یہ وجود حقیقی قرآن ہے، عینیت قرآن ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں، قرآن بھی ہدایت کرتے ہیں۔ اہل بیت بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ پروردگار متعال نے قرآن کے بارے میں کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اہل بیت کے ذکر کو آج تک جس نے زندہ رکھا ہے، جس نے باقی رکھا ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے۔ بہت سے لوگ آئے، اس ذکر کو مٹانا چاہا، اس ذکر کو دبانا چاہا، لیکن جتنے لوگوں نے آ کر اس کو دبانا چاہا، یہ اتنا ابھرتا چلا گیا، ابھرتا چلا گیا۔ تو جس طرح سے قرآن حجت ہے، اسی طرح سے اہل بیت بھی حجت ہے۔ اب تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم تمسک اختیار کریں اہل بیت سے بھی اور قرآن سے بھی۔ رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت عطرت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے، ان سے رابطہ رکھو گے، ان سے متصل رہو گے، تو کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی ضلالت کی طرف نہیں جاؤ گے، تم ہدایت کے راستے پر گامزن رہو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کو لے لوں اور اہل بیت کو ترک کر دوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اہل بیت کو لوں اور قرآن کو ترک کر دوں۔ نہیں نہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ قرآن کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان تقوی، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کی معیت اختیار کرو۔ اگر تم نے اہل بیت کی معیت اختیار کی تو تم ہدایت پاؤ گے، اگر تم نے اہل بیت کی معیت اختیار کی، اگر اہل بیت کے ساتھ چلتے رہے تو تم کامیابی کی طرف جاؤ گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگ تھے اس زمانے میں ادعا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے نزدیک ہیں، رسول اللہ سے بہت زیادہ قرب رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا ہوا، جن کے بارے میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ھذا الدین اسیر فی ایدی الاشرار یعمل فیہ بالہوی وتطلب بہ الدنیا، یہ دین شریف لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو چکا ہے، یہ بدبخت لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو چکا ہے۔ یہ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنے ہوا و ہوس کے بنیاد پر، اپنے ہوا و ہوس کے بنیاد پر، یعمل فیہ بالہوی وتطلب بہ الدنیا، یہ دین پر عمل کرتے ہیں ہوا و ہوس کی بنیاد پر اور اس سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دین کی خدمت کرنا نہیں چاہتے، یہ دین کا درد نہیں رکھتے، بلکہ یہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دین کو بازیچہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے دین کو بازیچہ بنایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں پرکھنا ہوگا، ہم کس مرحلے میں ہیں، کس مقام پر ہیں، آیا اطاعت کے مرحلے میں ہیں یا ہوا و ہوس کے مرحلے میں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ اور اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اطاعت کریں، ایسی اطاعت جس اطاعت کا تقاضا ہم سے اہل بیت نے کیا ہے۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، محبت کا تقاضا تسلیم ہونا ہے،
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے احکامات کے سامنے، پروردگار کے احکامات کے سامنے، رسالت کے احکامات کے سامنے، ولایت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ دیکھیں نا امیر المومنین علیہ السلام نے دین کی ڈیفینیشن کیا بیان کی ہے؟ فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام کا مطلب تسلیم ہونا ہے، تسلیم ہو جانا، راضی ہو جانا، خوشنود ہو جانا۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام اپنی اس ڈیفینیشن کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَا يَنْسَبُهُ أَحَدٌ مِّن قَبْلِ۔ میں اسلام کی ایک ایسی ڈیفینیشن بیان کرنے جا رہا ہوں، میں اسلام کی ایک ایسی تعریف بیان کرنے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو العمل، والعمل هو الاداء۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم ہو جانا، پروردگار کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا، رسول اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا، علی علیہ السلام کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا، ولایت کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ اور جب تم تسلیم کے مرحلے تک پہنچ گئے تو تمہیں یقین کے منزل پر پہنچنا ہے، اور جب تم یقین کے منزل پر پہنچ گئے تم یقین کے مرحلے سے گزر کر تصدیق کے مرحلے تک پہنچنا ہے، اور جب تم تصدیق کے مرحلے میں پہنچ جاؤ تو تصدیق کے مرحلے کے بعد عمل کا مرحلہ آئے گا، اور عمل کا مرحلہ یہ ہے، عمل وہ ہے کہ جس کو ادا کر دیا جائے۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو العمل، والعمل هو الاداء، والعمل هو الاداء۔ عمل یہ ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تسلیم ہو جاؤں، اطاعت محض انجام دوں۔ کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام، وہ ہادیان رحمت کے جن کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہم نے ان ہادیوں کو قرار دیا کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے سے، ہمارے امر کی طرف۔ بہت سارے ایسے ہادیان نار ہیں کہ جو ہمارے امر کی طرف ہدایت نہیں کرتے، بلکہ یہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے امر کی طرف، ہمارے حکم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اطاعت کی 3 شرطیں ہیں۔ جو شخص مطیع بننا چاہتا ہو، جو اطاعت گزار بننا چاہتا ہے، تو اس کے اندر یہ 3 شرائط موجود ہونی چاہیے۔ پہلی شرط اطاعت کی، پہلی شرط اطاعت کی یہ ہے کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں، جس عمل کو انجام دے رہا ہوں وہ اہل بیت کے عمل کے مطابق ہو، وہ ان کے فرمان کے مطابق ہو۔ اگر مطابقت موجود ہو میرے عمل میں اور اہل بیت کے حکم کے درمیان تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں اطاعت انجام دے رہا ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں ان کے مقام و منزلت کو سمجھوں۔ کون ہے اہل بیت؟ کون ہے؟ مثل اہل بیت کمثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کسی ہے جو اس پر سوار ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے روگردانی کرے گا، جو ان سے تخلف کرے گا، وہ پستی کی طرف جائے گا، وہ ضلالت کی طرف جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر میں مطیع بننا چاہتا ہوں تو مجھے اہل بیت کے مقام و منزلت کو پہچاننا ہوگا۔ جب تک میں مقام و منزلت کو نہ جانوں میں کیسے اطاعت گزار بن سکتا ہوں؟ تیسری شرط اطاعت ہے، اور آپ کی زحمتیں تمام۔ تیسری شرط اطاعت کی یہ ہے کہ انسان راضی ہو، تسلیم ہو، اس اطاعت پر خوشنود ہو۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں عموماً ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً نوجوان بچے یا جوان ہمارے، انہیں گھر میں مثال کے طور پر وہ کوئی سنسنی خیز لمحہ دیکھ رہے ہوں، میچ کا، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور سنسنی خیز لمحہ چل رہا ہے، اتنے میں والد کہے کہ بیٹا باہر مارکیٹ سے جا کر کچھ لے آؤ۔ شاید وہ مان بھی لیں، تسلیم بھی کر لیں، لیکن وہ دلی طور پر شاید خوش نہیں ہوگا، وہ دلی طور پر راضی نہیں ہوگا، وہ خوشنود نہیں ہوگا دل سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کہیں اور ہے۔ اطاعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر میں اہل بیت کی اطاعت کروں تو میں ہم عمل سے بھی خوشنود ہوں اور دل سے بھی راضی ہوں۔
دل سے بھی راضی ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں اطاعت گزار ہوں۔ اور جو شخص اس اطاعت کے پیمانے پر اترتا ہے پھر وہ سلمان بن جاتا ہے، پھر وہ قمبر بن جاتا ہے، پھر وہ میسم بن جاتا ہے، پھر وہ مقداد بن جاتا ہے، جو اس اطاعت کے پیرائی پر اترتا ہے۔ ایک درود بجن کو خدا لگا۔ بس عزیزان گرامی، یہ اہل بیت جن کی فضیلت کو ہم نے بیان کیا اور اس تقاضا کو بیان کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں ان اہل بیت کی فضیلتوں کو بعض لوگوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی، گھٹانے کی کوشش کی ہے، ان کی فضیلت کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن پروردگار کا وعدہ ہے، پروردگار کا وعدہ کیا ہے؟ بعض لوگ اپنے بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ بعض لوگ اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے ہی رہے گا، چاہے یہ مشرکوں کو برا لگے، چاہے ان پر گرا گزرے، چاہے ان کافروں کو برا لگے، چاہے وہ گرا گزرے۔ عزیزان محترم، ہر دور میں اہل بیت کی فضیلت کو بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کے دور میں دیکھیں کیا کیا گیا، 4000 ممبر تیار کیے گئے، 4000 ممبر کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام پر سب شکل کیا گیا، 4000 ممبر تیار کیے۔ اور یہاں تک کہ فضیلت کو چھپانے کے لیے امیر شام نے ایک حربہ یہ استعمال کیا تھا کہ شام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرانے کے بعد اسے مار دیتا تھا، اور مار دینے کے بعد یہ الزام لگاتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ علی اور ان کے اصحاب نے اس بکری کو مارا ہے، اور رات کے وقت اپنے نام سے امیر شام ان بکریوں کو بیچتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ دیکھو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ۔ اس طرح سے علی اور اولاد علی کی فضیلت کو بڑھانا چاہتا ہے، بدعتوں کو ایجاد کیا، اور اس بدعتوں کے مقابل امیر المومنین علیہ السلام نے آ کر مقابلہ کیا، امام حسن علیہ السلام نے مقابلہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کیا، اس دور سے لے کر آج تک اس نور کو دبانا چاہتا ہے، اور جب یہ صفاقیت کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس صفاق مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ائمہ کے مزار کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ دشمنی ہے جس دشمنی کے بارے میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان کیا تھا، جس دشمنی کے بارے میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں بیان کیا۔ کیا فرمایا بیوی نے خطبہ فدق میں؟ فرمایا کہ ظہر فیکم حسیدۃ النفاق، یہ نفاق ہے کہ جو تمہارے دلوں میں تھا وہ چھپا ہوا تھا، اب یہ ظاہر ہونے لگا۔ یہ جو تم نے علی کے حق کو غصب کرنا چاہا ہے، یہ وہ نفاق ہے کہ جو تمہارے دلوں میں تھا، یہ وہ نفاق ہے کہ جو رسول اللہ کے دور سے تمہارے دلوں میں تھا۔ وَالسَّمَنَ جَلْبَابِ الدِّينِ، اور یہ جو تم نے دینداری کی چادر اوڑھ رکھی تھی، اب یہ چادر فاش ہو چکی ہے، یہ چادر اتر گئی، تم نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور یہ نفاق اور یہ حسادت اور یہ کینہ تھا تمہارے دلوں میں۔ اس دور سے، رسول اللہ کے دور سے، رسول اللہ کے دور سے تم اس بات کے منتظر تھے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے، ہمارا کوئی نقصان ہو، اس دور سے تم انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پروردگار متعال نے قرآن میں بیان کیا ہے، الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو دشمنی کرتے تھے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ کس طرح کی دشمنی؟ عزیزان گرامی، یہ دشمنی صرف اہل بیت سے نہیں تھی، بلکہ توحید سے دشمنی تھی، رسالت سے دشمنی تھی، ولایت سے دشمنی تھی، اور یہ دشمنی کا سلسلہ چلتا رہا ہے، آج کے دور تک چلتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے نمودار ہوا کہ یہ نجران کے یہ سعودی جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے آل نے کیا کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کو ڈال دیا۔ کون تھے اہل بیت؟ کیا تمہیں حقیقت نہیں معلوم کہ اہل بیت کون ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ خاندان نبوت ہے؟ لیکن یہ وہ حسادت اور وہ نفاق ہے کہ جس کو تم نے آشکار کیے ہیں۔ تم نے بتایا کہ آج کے دور میں بھی کچھ منافقین موجود ہیں،
اور وہ منافقین جو رسول اللہ کے دور میں ان کا ایک مستحکم رابطہ تھا، مستحکم رابطہ تھا ان سے، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آج یہ عصر بتا رہا ہے کہ کون یہودیوں سے متصل ہے، کس کے امام پر جو ہے یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کس کے امام پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. انہوں نے اللہ کے نور کو بجھانا چاہا ہے، لیکن پروردگار کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو کامل کرتے رہے گا. تمہیں آزاداری کو دبانا چاہا، تم نے آزاداری کو ختم کرنا چاہا، لیکن جتنا تم نے اس کو دبانا چاہا یہ اتنا ابھرتا چلا گیا، کیونکہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مکتب کا آقا و سردار حسین ہے، جس مکتب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ المؤمنین لا تبردو ابدا. شہادت حسین سے، قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ایجاد ہوگی جو کبھی سرد نہ ہوگی، جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی. تم اس آزاداری کو دبانا چاہتے ہو، یہ آزاداری کبھی دبے نہیں گی. تم اس نور کو مٹانا چاہتے ہو، یہ نور کبھی مٹے گا نہیں، یہ ابھرتا چلا جائے گا، اور اس طرح سے ابھرتا چلا جائے گا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے وجود کو بھی ختم کر دے، تمہارے وجود کو بھی ختم کر دے. یہ وہ نور ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آنا ہے، حق نے آنا ہے. لاغلبن انا ورسولی. پروردگار کا وعدہ ہے، ذہن کی نہیں. یہ پروردگار وعدہ کر رہا ہے، کوئی عام بندہ وعدہ نہیں کر رہا. پروردگار کا وعدہ ہے کہ پروردگار اپنے رسولوں کو، اپنے اماموں کو غالب کر کے ہی رہے گا، غالب کر کے ہی رہے گا، غالب کرے گا پروردگار. ایک درود ہے محمد علیہ لیکن عزیزان گرامی، افسوس کہ ہر دور میں اہل بیت پر ظلم کا بازار روا رکھا گیا. ہر دور میں کبھی تبعید کیا گیا، کبھی زندانوں میں اہل بیت کو مصیبتیں اٹھانی پڑی، اور کبھی ان کی شہادت کے بعد ان کے مظاہرات کو مٹایا گیا. اللہم صل علی محمد سب نے اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی بلند آواز محمد صلی علی محمد وآل محمد. کربلا کے زائروں، اے نجف کے زائروں، اے سامرا کاظمین کے زائروں،
کوئی زائر ہے. ارے غربت ہی غربت ہے. جنت البقیع کے مصائب سننا چاہتے ہو؟ یہ مدینہ ہے، غریب الوطنوں کا مدینہ ہے، زہرا کا مدینہ ہے. کون ہے زہرا؟ زہرا اپنے وطن میں غریب الوطن زہرا، اپنے وطن میں غریب الوطن. جانتے ہو کیوں عزیزوں؟ جب کوئی پردیس میں اس دنیا سے چلا جائے تو اس پردیسی کو کاندھا دینے کے لیے اس پردیسی کے جنازے میں شرکت کے لیے چند لوگ آتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں زہرا کی غربت پر. ارے رات کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. ارے جنازے کو کاندھا دینے والا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزوں، جنت البقیع کی غربت پر گریہ کرنا چاہتے ہو؟ امام خمینی رضی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو اس دنیا میں اجڑی ہوئی جنت کا نظارہ کرنا ہو، اگر کسی کو اس دنیا میں اجڑی ہوئی جنت کی زیارت کرنی ہو تو وہ بقیع جائے، وہ بقیع جائے. بقیع جہاں پر مظلومہ دفن ہے. مظلومہ کون سی مظلومہ؟ وہ مظلومہ جو خود بھی مظلومہ تھی، جس کا شوہر بھی مظلوم تھا. میری بیوی میرے مولا سے فرماتی ہے اے علی میں نے سنا ہے مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے، مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے فرمایا یا زہرا بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. ارے علی سب کو سلام کرتا ہے لیکن علی کا کوئی جواب دینے والا نہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اصحاب مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، علی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. اس میں سے ایک بلال تھا. بلال نے بھی علی کو تنہا چھوڑ کر مدینے سے باہر نکلے. ایک رات ایسی آئی کہ بلال نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا. ارے رسول اللہ کو دیکھا. رسول اللہ پریشانی کے عالم میں ہیں، گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بلال سے کہا اے بلال کیا تو نے بھی علی و زہرا کو تنہا چھوڑا؟ اے بلال کیا تو نے بھی علی و زہرا کو تنہا رکھا؟ بلال خواب سے بیدار ہوئے، گریے کی حالت میں مدینے کی طرف بڑھے، مدینے کی طرف آئے، پوچھے بنی ہاشم میں آئے. ایک مرتبہ علی کے گھر کی طرف رخ کر کے دیکھا، علی کے دروازے کی طرف نگاہ کی. ارے کیا دیکھا؟ بلال کا بدن کانپ رہا ہے. بلال نے کیا دیکھا؟ ارے بلال نے دیکھا دروازے پر آگ لگی ہے. دروازے کو دستک دی، جناب فضائی بلال کو دیکھا. بلال کو دیکھنے کے بعد بی بی فضا نے بلال کو دیکھا. بلال کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی بلال اب آئے ہو، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے. عزیزوں یہ چراغ بجھا دو. میں مدینے والوں کی غربت بیان کر رہا ہوں، میں مدینے والوں کی غربت بیان کر رہا ہوں، ان کی غربت بیان کر رہا ہوں کہ جن کے قبر پر کوئی چراغ نہیں ہے. اس اندھیرے میں، اس
گریا کرو. کیوں گریا کرو؟ بلند آواز میں گریا کرو. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ابو بصیر تھے. مسائل بیان کیے جا رہے تھے، مسائل بیان کیے جا رہے تھے. مولانا گریا کر رہے تھے. ایک مرتبہ ابو بصیر کے کاندھے پر دستک دی. مولانا نے فرمایا ابو بصیر کیا تم گریا نہیں کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں رو رہے ہو؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ مولا میں رو رہا ہوں، میرا رومال اشکوں سے تر ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا ابو بصیر اگر ہمارے غم میں گریا کرنا چاہتے ہو تو بلند آواز میں گریا کرو. عزیزو بلند آواز میں گریا کرو. شاید یہ آنسو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو. بلال نے ایک مرتبہ جناب فضہ کو دیکھا، گریا کیا. حضرت فضہ نے بلال سے پوچھا بلال تمہیں یاد ہوگا؟ کیا یاد ہوگا؟ بلال جب تم مسلمان ہوئے تھے تو کفار نے تمہیں تازیہ مارا تھا. بلال تمہیں تازیانے کا درد یاد ہے نا؟ بلال سر پھر کر پوچھتے ہیں بیوی کسے تازیانہ مارا گیا ہے؟ ارے اس دروازے کو کس نے جلایا؟ بیوی نے پھر پوچھا بلال جب تم مسلمان ہوئے تھے تمہارے سینے پر پتھر رکھا گیا تھا. ارے تمہاری پسلیاں ٹوٹی تھی. بلال نے پوچھا بیوی میری پسلیاں ٹوٹی تھی، مجھے درد یاد ہے. ارے کس کی پسلیاں ٹوٹی؟ جناب فضہ نے بلند آواز میں فریاد کر کے کہا زہرا زخمی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو رہا کرنا عزیزوں، اپنی آوازوں کو بلند کر کے گریا کرنا. زہرا کے مسائل بیان کر رہا ہوں. کون زہرا؟ جس نے بابا کے جانے کے بعد مصیبتیں برداشت کی. وہ بھی جو فرماتی ہے سبد علی مصائب لو انہا سبد علی الیام سرنا لیالیا. بابا کے جانے کے بعد مجھ زہرا پر اس قدر مصیبتیں ڈائی گئی کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. نا عزیزوں یہ ستم یہاں تمام نہ ہوا. ارے آگ لے کر زہرا کے دروازے پر آئے، زہرا کے گھر کو آگ سے جلا دیا گیا. میری بیوی خود فرماتی ہے. کیا فرماتی ہے زہرا خود فرماتی ہے وَرَكَلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ. ارے دروازے کو، جلتے ہوئے دروازے کو مجھ پر ڈایا گیا. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. دروازے کو مجھ پر ڈایا گیا. وَأَنَا حَامِلٌ. ارے میرے شکم میں محسن تھا، محسن کو شہید کر دیا.